السلام علیکم، میں ہوں اسلم حیدر۔ آج امریکہ نے پوری دنیا میں ایک نئی جنگ کی شروعات کر دی ہے۔ ایران کی نیوکلیر سائٹس پر امریکہ نے براہ راست ڈائریکٹ جو حملے کیے، اس کے بعد کیا ہوگا، کس طرف یہ صورتحال جائے گی؟ ماضی میں جیسے بغداد کے ساتھ کیا گیا، دمشق کے ساتھ، سیریا کے ساتھ، کیا وہی حشر ایران کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ ابھی جنگ تو ختم ہی نہیں ہوئی تھی دنیا کی۔ فلسطین اسرائیل کا تو تنازع موجود تھا، یوکرین اسرائیل کا تنازع موجود تھا، افغان وار سے اب ہم نکلے ہی نہیں تھے، وہی صورتحال وہاں پر تھی، وہی گروپس، وہی امریکن مداخلت وہ موجود تھی۔ صدام حسین کی وہ پھانسی، وہ عراق کے ساتھ جو حشر، وہ ابھی وہ تازہ ہی تھے کہ ایک دنیا میں ایک نئی جنگ کی شروعات کی گئی ہے۔ نیوکلیر سائٹس ایران پر امریکہ نے، امریکن پریزیڈنٹ نے جب دنیا کو آ کے بتایا کہ انہوں نے ڈائریکٹ حملے کیے ہیں نیوکلیر سائٹس، ایران کی 3 سائٹس پر، فتنس، فردو اور اصفہان، ان پر جو حملے کیے ہیں، اس کے بعد آ کر دنیا کو بتایا تو پوری دنیا میں ایک جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایران نے روس کے ساتھ رابطہ کیا، چائنا کی صورتحال کے ساتھ، تو کیا اب اس صورتحال کے بعد جب پہلے ہی امریکن پریزیڈنٹ نے جب کہا تھا کہ تہران کے 1 کروڑ لوگوں کو جب کہا تھا کہ آپ شہر خالی کر کے چلے جائیں، تو اس ٹائم ہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ صورتحال کس طرف جانی ہے، یہ کہاں جائے گا معاملہ۔ تو ماضی میں بھی یہ ڈائریکٹ جنگ امریکہ کی تھی، اسرائیل سامنے تھا، وہ بات سیدھی سامنے ہو گئی کہ انہوں نے آ کے ڈائریکٹ حملے کیے۔ 1 کروڑ لوگوں کو کچھ دن پہلے نکالنے کی ڈونلڈ ٹرمپ نے جب بات کی تھی، تب دنیا حیران تھی کہ یہ امریکہ اس جنگ کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب جو صورتحال ہے اس حملوں کے بعد، پہلے ہی جو حملے تھے اسرائیل کے، ایٹمی سائنسدانوں پر ان کو قتل کرنا اور تنصیبات پہ حملے، یہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ اسرائیل کی ایران کی طرف سے حملے وہ بھی ہو رہے تھے، لیکن اس میں جب امریکہ سامنے آ جاتا ہے تو اب یہ تصویر جو ہے وہ اس کا الگ رخ سامنے آئے گا۔ تازہ ہی پاکستان نے اپنی سفارشات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کی سفارش کر دی، اور انہوں نے 2 دن کے بعد یہ حملہ کر دیا ہے۔ تو اب اس صورتحال پہ اگر ہم تھوڑی سی اقوام متحدہ پہ اگر جائیں گے تو اس سے پہ اقوام متحدہ کی یہ جو صورتحال ہوتی ہے، اس کا ایک ادارہ ہے، 12 جون کو جوہری نگرانی کا ادارہ IAEA، اس نے پہلی مرتبہ ایک اسٹیٹمنٹ سامنے لائی، وہ ادارہ، کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ 12 جون کو اقوام متحدہ کے ایک ادارے کی ایسی اسٹیٹمنٹ، اور 13 جون کو اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو اب سب بات سامنے ہے کہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ جس میں پوری دنیا کے ممالک موجود ہیں، اس کے ایک ادارہ کہتا ہے 12 جون کو اسرائیل کا حملہ ہو جاتا ہے۔ ماضی میں ہم جب جائیں گے 1957 میں یہ ایٹمی پروگرام ایران کا امریکہ کی مدد سے شروع ہوا، جس کا نام ایٹم فار پیس تھا، مگر 1970 تک چلا۔ 1979 میں اسلام انقلاب، اس کے بعد یہ معاملہ خراب ہوتا گیا، اور 2015 میں IA نے جو ادارہ ہے اقوام متحدہ کا،
1980 سے 2003 تک ایسی رپورٹ دی کہ ان کو شواہد ملے ہیں کہ ایران ایٹمی جو ہتھیار ہیں وہ بنانے کے ان کو شواہد ملے، جس کے بعد 2015 کو ایک ڈیل ہوئی 6 بڑے ممالک کے ساتھ کہ ایٹمی نگرانی کی جائے گی، پھر اس کے جو سینکشنز تھے وہ ہٹائے گئے، مگر امریکہ وہ اس نے واپس اپنا فیصلہ لیا اور سینکشنز جو پابندیاں تھیں وہ ایران پر وہ بحال رکھی۔ اب جب اسرائیل نے اس سے پہلے بھی اسرائیل کی اگر اس ہسٹری میں جائیں گے 1981 میں، اگر وہ دوسرے شام کے اوپر دوسرے ممالک کے اوپر ان کی جو ایٹمی تنصیبات پہ انہوں نے حملے کرتے آئے ہیں ماضی میں بھی، لیکن یہ فلسطین غزہ کی صورتحال پہ پوری دنیا میں ایک اسرائیل کا ایک نیگیٹو چہرہ سامنے آ رہا تھا، اور پوری مغربی ممالک کے لوگ بھی اس سے نفرت کر رہے تھے کہ غزہ پر بہت ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی امریکہ نے یہ نیا معاملہ سامنے لاتے ہوئے اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اب جو نیوکلیر سائٹس ہیں، کیا وہ امریکہ کے اس حملے کے بعد کیا مکمل طور پر جو جوہری پروگرام ہے وہ ایران کا ختم ہو چکا ہے؟ تو ایٹمی سائنسدان جو جوہری سائنسدان ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایسے بالکل عام سی بات نہیں ہے کہ حملہ یہ جو ایٹمی یہ بم جو امریکہ نے اٹیک کیے تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 50 سے 60 میٹر نیچے جا کر وہ حملہ کرتے ہیں، کیونکہ ایٹمی جو ایٹم ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ نیچے زمین کر پہاڑوں کے نیچے زمین کے نیچے بہت سارے نیچے یہ ایک سسٹم ہے پورا، ایک نہیں ہے کہ ایک کمرے میں ایٹم رکھا گیا ہے اس پر حملہ ہو گیا، یہ 100 کلومیٹرز پہ یہ ان کی پائپ لائن ہیں، ان کے مختلف جو پورا سسٹم بنا ہوتا ہے، تو اور اس کو پہاڑوں کے نیچے یہ تو کہا جاتا ہے کہ یہ 1-2 بم سے تو مکمل طور پر جوہری نظام ختم نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ایک بڑا اور بہت سارے اٹیکس جب تک نہیں ہوتے تب تک یہ اتنا نہیں ہے کہ یہ جوہری نظام ایٹمی ختم ہو جائے۔ ایران بار بار کہتا رہا ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے، ان کا ایٹمی پروگرام ہے، لیکن وہ کوئی بھی انہوں نے نیوکلیر ہتھیار نہیں بنائے، لیکن امریکہ اسرائیل اس پر ان کو ٹرسٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حملہ کیا۔ اب اس حملے کے بعد مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کی ہم بات کریں، اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ ایران جب روس کے ساتھ، کیا روس ایران کو اپنے ایئر بیسز دے گا کہ وہ حملے کریں، یا مسلم ممالک میں جو ایران کے جو ممالک ہیں عرب ممالک خاص طور پر ان میں جو ایئر بیسز ہیں امریکہ کے، کیا ایران ان پر حملہ کرے گا؟ کیونکہ یہ اب تو حدیں پار ہو گئی ہیں، یہ پوری جنگ کی صورتحال ہے مڈل ایسٹ کی۔ اب جب ایران میں عراق کی ہم صدر صدام کی بات کریں یا جتنے بھی افغانستان میں امریکن اٹیک، تو اس میں جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جیسے یمن ہے، یونائٹڈ عرب امارات، سعودی عرب، جارڈن، لبنان، قطر، عمان، ترکیہ، سیریا، بحرین، کویت، افغانستان، لیبیا، تاجکستان اور بہت سارے یہ جو ممالک تھے، ماضی میں ان کا کیا کردار تھا؟ عرب ممالک کے جو ایئر بیسز ہیں امریکن کے، وہ وہاں پر ان کا پورا نظام ایک تیار ہے، کیا پھر ایک بڑا حملہ ایران کے اوپر ہونے جا رہا ہے؟ اس سے زیادہ حملے ہوں گے؟ یہی صورتحال جو دمشق کی اور بغداد کی اور انہوں نے سیریا کی بنائی تھی، تو کیا یہی صورتحال ایران کی ہوگی؟ وہی جیسے صدام حسین کو آخر تک پھانسی تک لائے گیا، ان کی ڈیتھ ہوئی، کس طریقے سے پوری دنیا نے دیکھا، کیا آیت اللہ خامنئی نے اپنے جانشین بھی مقرر کر دیے ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں چھڑی ہے، تو یہ جو جنگ آج کی جو تازہ صورتحال، ٹرمپ کا خطاب دنیا سے کہ انہوں نے کامیاب حملہ کیا جس میں ایٹمی ان کی تنصیبات تباہ کر دی، اور ایک کامیاب انہوں نے دنیا کو بتایا جا کر،
تو کیا اس صورتحال کے بعد یہ جنگ یہاں تک رہ جائے گی، ایران اسرائیل تک، یا یہ جنگ مڈل ایسٹ پوری دنیا میں تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے؟ تو اس کے بڑے خطرات سامنے ہیں، کیونکہ ایران کے لیے یہ کہا جا رہا ہے جو چیزیں آج ابھی تک ایران کی جو انٹیلیجنس ہے، جو ان کی سائنٹیفک اپروچ ہے، یا ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کی، وہ تو سب کے سامنے ہے کہ وہ دنیا کے جو اسرائیل ہے، ایران، امریکہ ہیں، اس کے حساب سے ان کے پاس اتنی پاور نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ایران نے جو تل ابیب پہ حملے کیے دارالحکومت اسرائیل کے اوپر، تو ان سے جو تباہی آئی یہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن ایران لڑ ضرور رہا ہے۔ تو کیا آگے چل کر جو روس کے ساتھ اگر ان کی بات چیت، ان کو اڈے ایئر بیسز مل جاتے ہیں اور وہ حملے امریکہ پہ کرتی ہے، تو کیا یہ پوری دنیا میں ایک نئی جنگ لگ جائے گی؟ اس میں یہ پورا سب لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ایک بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، ایک نئی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے جو تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ اور اس جنگوں میں تازہ پاکستان انڈیا کی جنگ، اس میں دونوں ایٹمی ممالک ایران اسرائیل دونوں ان کے پاس جوہری ایٹمی پروگرامز، تو کیا یہ جو صورتحال ایٹم کوئی آسان چیز ہے؟ تو اس سے جو تباہی ہوں گی، جو پوری دنیا کی تصویر تبدیل ہوگی۔ تو آج یہ ڈائریکٹ جو حملہ امریکہ نے کیا ہے، اس کے بعد ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور امریکہ نے ماضی کی طرح یہ رجیم چینج، یہ جو صورتحال ہے، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ رجیم چینج ایران کی جو پہلے ان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، ایٹمی سائنسدان، ان کے جنرلز ٹارگیٹ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی آج کے حملے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آج کے حملے کے بعد ایران امریکہ کو کتنا بڑا جواب دیتا ہے، کیسا جواب دیتا ہے، کتنی پاور والا جواب دیتا ہے، وہ ہم ضرور دیکھیں گے، کیونکہ ایران کے جو حکومت ہے، ترجمان ہیں، صدر ہیں، ان سب نے کہا ہے کہ ہمارا جو جواب ہوگا وہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ دیکھتے ہیں جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کہ ایران اب کون سا امریکہ اور اسرائیل کو جواب دیتا ہے۔ مہربانی۔